السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور آپ کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک، کیونکہ میری عید الحمدللہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک عید چل رہی ہے، تو ہم عید کی سیلیبریشنز میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ الحمدللہ سب کچھ ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے، تیار بھی ہم ہوتے ہیں اور ہیل پہن کے 3 انچ کی ہیل پہن کے گاڑی بھی الحمدللہ ہم ہی چلاتے ہیں اور وینیو تک بھی ہم ہی پہنچتے ہیں اور پھر انجوائے بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع جو ہے وہ خاص طور سے ان خواتین کے لیے ہے جو شادی شدہ ہیں، ان کے بچے ہیں، اور چاہے ان کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں یا جوان ہیں یا میں کہوں کہ شادی شدہ بھی ہو گئے، تو ان خواتین کے لیے آج کی ویڈیو ہے۔ اور یہ میں کیوں موضوع میں نے لیا ہے، وہ اس لیے لیا ہے کہ عید کے دوران کچھ خواتین سے جب میں نے بات کی تو مجھے ایک جملہ سننے کو ملا کہ ارے ارم، عید تو بچوں کی ہوتی ہے، ہماری کیا عید؟ تو میں نے سوچا کہ اور ان کو کہا بھی کہ یہ تو آپ نے بالکل غلط بات کی ہے۔ بچے تو جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، نہ ان کو کچھ یاد رہتا ہے۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں لڑکپن میں یا جوانی میں، تو ان کی عید کی جو سیلیبریشن ہے وہ ان کے ہی عمر کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ تو اپنے آپ میں پھر مگن ہوتے ہیں، ان کو پھر کسی اور کو دیکھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک دوست بھی کافی ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے۔ اور لڑکے جو ہے وہ باہر جاتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور تفریح کرتے ہیں، تو اصل عید وہ سب لوگ اپنے آپ میں مگن ہوتے ہیں۔ تو رہ کون گیا؟ رہ گئیں آپ۔ تو آپ کس کے ساتھ رہ گئیں؟ اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو اصل عید تو آپ نے منانی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، یعنی آپ نے بننا سنورنا ہے اپنے شوہر کے لیے۔ مجھ سے پوچھیں، میرے پاس تو کوئی شوہر ہی موجود نہیں ہے جس کے لیے میں بنی سنوروں، لیکن اس کے باوجود میں اپنے لیے بنتی ہوں، سنورتی ہوں، اور یہ بات مجھے بہت خوشی دیتی ہے۔ تو آپ چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ چاہے جوان بچوں کی ماں ہیں یا چھوٹے بچوں کی ماں ہیں یا ٹین ایجرز بچوں کی ماں ہے، آپ نے عید اپنے لیے منانی ہے۔ خدا کے لیے پاکستان کی اس جہالت کو ختم کریں۔ ہمارے پاس پاکستان میں سوائے جہالت کے، دکھ دینے کے، غم دینے کے، اداس کرنے کے، ہمارے پاس کوئی روایات نہیں ہے جو ہم کسی کو خوش کر سکیں۔ تو خدا کے لیے اپنی زندگی میں انقلاب لے کر آئیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، خاص طور سے اپنے شوہر کے لیے بنے سنوریں۔ عید کا صرف ایک دن نہیں ہوتا ہے، چلے ٹھیک ہے، عید کا پہلا دن آپ نے کھانا بنانے میں گزار دیا، تیار آپ کو اس دن بھی ہونا ہے، لیکن عید کے دوسرے دن، تیسرے دن، عید کے ویکینڈ پر، ہفتے اتوار کی چھٹی میں آپ نے عید کو منانا ہے اور آپ نے عید کو سیلیبریٹ کرنا ہے، آپ نے بننا ہے، سنورنا ہے، سجنا ہے۔ آپ دیکھیں مجھے، آپ نے بہترین اپنے کپڑے پہننے ہیں جو آپ کے پارٹی ویئر ڈریس ہوتے ہیں، گھر میں پہننا ہے آپ نے، ایک دن کے لیے آپ نے اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ میری طرف سے جو ہے حکم سمجھ لیں، درخواست سمجھ لیں، اصرار سمجھ لیں، پیار سمجھ لیں۔ ابھی عید جو ہے وہ پچھلے جمعے کو ہوئی ہے، آج اتوار ہے۔ آج کا دن اگر آپ کا نکل گیا ہے، میرے خیال سے تو نہیں نکلے گا، کیونکہ ہمارے پاس دوپہر ہو چکی ہے، آپ کے پاس تو صبح ہوگی۔ تو آج کا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آج آپ کو نارمل سا کھانا بنائیں گھر میں جو ایک بناتی ہیں، اور آج اپنا سارا وقت اپنے لیے، اپنے آپ کو سجنے سنوارنے میں بنائیں، اور اپنے شوہر کے ساتھ کم از کم 1 گھنٹہ کوالٹی ٹائم گزاریں۔ چاہے تو اپنے بیڈ روم میں گزاریں، چاہے تو اپنے لاؤنج میں گزاریں، چاہے آپ دونوں میاں بیوی کہیں چلے جائیں بچوں کو ایک طرف چھوڑ کے، لیکن خدا کے لیے ایک دن یا کم از کم 1 گھنٹہ عید منائیں اپنے لیے، میری خاطر۔ تو یہ تھا میرا پیغام آج کا۔ اگر آپ کے دل میں اتر جائے میری بات تو بہت اچھی ہے، اور جتنے لوگ بھی میرا یہ پیغام سن رہے ہیں، ان میں سے اگر ایک عورت نے بھی 1 گھنٹے کا کوالٹی ٹائم بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایسے گزار لیا جیسے میں کہہ رہی ہوں، تو میں سمجھوں گی کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اپنا خیال رکھیں، عید مبارک، اللہ حافظ۔